اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہماری خواتین وہاں کھڑی ہوئی ہیں وہ آپ لوگ یہاں آ کے بیٹھ جائیے، اوپر ڈائس پہ آ جائیے۔ جتنے خواتین ہیں راستہ بنائیے، ادھر اس طرف کو، ادھر آ جائیے، ادھر اکیلے۔ چلو رک جاؤ، ہٹ جاؤ، جلدی جلدی آ جائیے، سامنے ادھر بیٹھ جائیے۔ ہاں بیٹھو، بیٹھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صدر و معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین اسمبلی و قائد مقننہ، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا اجلاس ہے، اور میرے خیال سے 1.5 سال کے بعد یہ اجلاس ہم اس طرح سے منعقد کر رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کی پہلی ویو، اس کے بعد دوسری ویو آئی، مگر میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں کہ جو مجلس کے صدر و معتمدین نے، اراکین بلدیہ نے، اراکین اسمبلی نے کووڈ کے دوران میں اور خاص طور سے اس سال مارچ، اپریل، مئی میں جو کووڈ کی دوسری لہر میں جو مجلس کے ذمہ داروں نے محنت کی، الحمدللہ وہ قابل مبارکباد تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اس محنت کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کے مطابق ہم نے جو کام کیا اور جو نہیں بھی کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کرے۔ کوئی سیاسی جماعت شہر حیدرآباد یا گریٹر حیدرآباد کے لیمٹس میں جو کام مجلس کے ذمہ داروں نے کیا، اور ایسے وقت میں جب عوام پریشان تھی، آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 400 آکسیجن سلنڈر مجلس ریلیف اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ سے خریدے گئے، اور 100 اس میں اضافہ سلنڈر رکن اسمبلی چندرائن گٹا و قائد مقننہ نے اپنے طرف سے انتظام کروائے، اور آغا پورہ کے ایک شادی خانے میں مجلس نے اس سینٹر کا افتتاح کیا، اور جتنے بھی آکسیجن سلنڈر مجلس کی طرف سے دیے گئے، بغیر کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ کیے، اور کئی مرتبہ کسی پیشنٹس کو ریفل کرنا پڑا آکسیجن کا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے ان آکسیجن کے سلنڈروں کو ریفل بھی کروایا، اور ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے جو ہم کو اطلاع دیتے تھے یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہوتا، تو مجلس کے ذمہ داران، اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین وہاں تک آکسیجن سلنڈر کو پہنچاتے تھے۔ دواؤں کا ایک کٹ بھی بنایا گیا جس کو ہم تمام نے مستحق افراد تک پہنچایا۔ ہیلپ لائن کے ذریعے ڈاکٹرز کا انتظام کیا۔ ایک NGO سے ہم نے ٹائی اپ بھی کیا، ان سے بات چیت کی، ان کے ہیلپ لائن کے نمبر کو استعمال کیا۔ تو ایسے وقت میں ہم تمام نے محنت کی۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خاص طور سے جو سینٹر بنایا گیا تھا، وہاں پر جو ٹیم بنائی گئی تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی،
اور دواؤں کا انتظام تھا، اور کووڈ کی دوسری لہر کے دوران میں بہت سے زیادہ پیشنٹس کو بیڈ بھی نہیں مل رہے تھے، تو ہم تمام نے مل کر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو وہاں پر ان کا انتظام بھی کروایا۔ اور یہ کام صرف مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین ذمہ داران شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک سیاسی جماعت کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس وقت جو مجلس کے خلاف جو ازل سے مخالف رہے اور مستقبل میں رہیں گے وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ایک مجلس کا ذمہ دار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے ہم تمام دوڑ رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت اکثر الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد تھوڑے دن تک حرکت میں رہتی ہے، مگر جو مزاج مجلس اتحاد المسلمین کو ہمارے مرحوم قائدین نے، ہمارے بزرگوں نے دیا کہ مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں سرگرم عمل رہتی ہے، عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے، عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، اور یہ مزاج ہم کو ہمارے بزرگوں نے دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مزاج کو، اس کیفیت کو، اس محنت کو پورے اخلاص کے ساتھ مستقبل میں کرتے بھی رہیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ریاست تلنگانہ میں جو کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی آ رہی ہے وہ ہمارا 80% جو ہمارا فلاحی کام ہے، جو ہم عوام کی مدد کرتے ہیں، اس سے ہم کو کامیابی ملتی ہے، اور اونلی 20% ہمارا پولیٹیکل کام ہوتا ہے۔ تو اس عوام کی خدمت، عوام کی تکلیف کو سمجھنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، یہی مجلس کی کامیابی کا راز رہا ہے۔ اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوسری، پہلی تو خوشخبری دے دیا، اب ذرا بیڈ نیوز بھی سنا رہا ہوں۔ بیڈ نیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، کیونکہ یہ مجلس کے صدر و متمدین کا اجلاس ہے۔ میں نے آج صبح میں اراکین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے گا، تو میں نے ایم ایل اے سے بھی کہا ہے اور اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایم ایل اے، کوئی رکن بلدیہ کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے قریب نظر نہیں آئے گا، کسی اے سی پی ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں اے سی پی ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ بلدیہ مجاز ہے۔ اگر کوئی مجلس کا آدمی بھی غلط تعمیر کرے گا، بلدیہ ایکشن لے گی اس کے خلاف۔ آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، یہ بلدیہ کا کام ہوگا۔ مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی۔ میں تمام سے فردن بھی کہا ہوں، بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو، تو میری امید ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ وہ جماعت کا کام کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے، بلدیہ والے جانے، بلدیہ ایکشن لے لے۔ تو اس طرف مت جائیے، کیونکہ یاد رکھیے
ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے کیا کہا تھا۔ سالار کا جملہ ایک تاریخی تھا کہ زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا۔ تبھی تو یہ کامیابی ملی نا ہم کو، تبھی تو لوگ گھر بنا سکے اپنا۔ اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیحتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد کی اس نصیحت کو یاد رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی نصیحتوں پر ان کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اچھا جماعت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ مجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی دینی حمیت کو برقرار رکھیں، اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے۔ یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، مگر جب آپ اپنی اس شناخت کو، اپنی حمیت کو برقرار رکھیے اور سب کا کام کریے، بجائے کسی کا مت دیکھیں کون کس مذہب کا ہے، بلکہ سب کا کام کریے، مگر اپنی شناخت کو برقرار رکھیں، اپنی دینی حمیت کو مد نظر رکھ کر کام کریے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھیے۔ جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مجلس کے رکن کے بارے میں، مجلس کے ممبرز کے بارے میں۔ مذہبی آزادی سب کو ہے، مگر اپنی حمیت کو بھی مد نظر رکھ کر کام کریے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اجلاس کو بلانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آئندہ مہینے انشاءاللہ تعالی جلسہ رحمت العالمین کی تیاری کے سلسلے میں جو 2 روزہ تاریخی فقد المثال جشن رحمت العالمین ہم لوگ مناتے ہیں، تو اس سلسلے میں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین عوام سے جا کر اس جلسہ رحمت العالمین اور نعتیہ مشاعرے کی تیاری کے سلسلے میں مجلس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد کرے۔ تو اس سلسلے میں دوبارہ جعفر حسین میراث صاحب کو استقبالیہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا، صدر بنایا گیا۔ تو آپ آج کے اجلاس کے ختم ہونے کے بعد صدر استقبالیہ رکن اسمبلی جناب میراث صاحب سے ملاقات کریے اور جو کتابیں ہیں اس کو لے کر جائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ بنایا گیا ہے، اس ٹرسٹ کے ذریعے جلسہ رحمت العالمین اور نعتیہ مشاعرے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین مرحوم قائد سالار ملت نے اپنے زندگی میں اردو میڈیم کے گورنمنٹ مدارس کو مضبوط کرنے کی اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس میں قریب 10-12 ہزار کے قریب بچوں کو، مجھے ایگزیکٹ نمبر، صحیح نمبر یاد نہیں ہے، ہم گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات کو اسکول کا بیگ دیتے ہیں۔ اس میں نوٹ بکس ہوتی ہے، کمپاس باکس ہوتا ہے۔ کووڈ کی دوسری لہر کی وجہ سے اس سال نہیں دے پائے ہیں۔ SSC کی امتحان کی فیس بھی دیتے ہیں، آل ان ون گائیڈ بنا کر مفت میں دیتے ہیں، اور جو بچے ان کا GPA 8 یا 9 ہوتا ہے ان کو کیش ایوارڈ بھی دیتے ہیں، اور جو اسکول میں 100% 10ویں جماعت کا SSC کا نتیجہ آتا ہے، اس اسکول کے ذمہ داروں کو، پرنسپل یا ہیڈ مسٹرز، ٹیچرز کو، ان کو کیش ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو یہ کام کو جاری رکھنا ہے۔ آل ان ون گائیڈ پورے تلنگانہ کے اردو میڈیم اسکول میں دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ کووڈ کی دوسری لہر میں ہم یہ کام نہیں کر سکے، تو ہم جو پیسے جو استعمال ہوتے تھے اسکول کے بیگ میں، ان پیسوں کے ذریعے ہم انہیں
آکسیجن سلنڈر اور دواؤں کا انتظام کیا، تو وہ بھی تمام چیزیں کتاب اور کاغذ پر موجود ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو کرنا ہے۔ اب دھیرے دھیرے جیسا وقت آگے بڑھ رہا ہے، گورنمنٹ کے اسکولز کھلتے جا رہے ہیں، تو ہم کو اس اسکیم کو اور اچھے طریقے سے کرنے کے لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں آپ لوگ اپنا بھرپور تعاون دیجیے، اس میں مدد بھی کریے۔ تو یہ 3-4 اہم گزارشات مجھے آپ سے کہنا تھا۔ ایک اور بات میں اراکین بلدیہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے موجودہ اراکین بلدیہ ایسے ہیں جن کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا، اس حلقے سے نہیں کسی اور حلقے سے، بلدی حلقے سے دیا گیا۔ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے پرانے حلقے میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ میری ان اراکین بلدیہ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنا بلدی وارڈ دیکھیے۔ آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے وہاں پر، مگر وہاں دخل نہیں دیں گے۔ وہاں پر میں جس کو ٹکٹ دیا انہوں جواب دیں گے مجھے۔ آپ اپنے وارڈ کی فکر کریے، کام کروائیے۔ بار بار نہیں میں وہاں تھا پہلے، آپ وہاں تھے، وہاں جانا چاہ رہے تو بول دو، آپ بھیجا دیتا ہوں وہاں پہ میں آپ، اور بھیجانے کا طریقہ ہی میرے کو آتا۔ تو اپنے وارڈ میں رہیے، کام کریے۔ یہ دوبارہ شکایت میرے پاس نہیں آتی۔ اراکین بلدیہ ہو یا تمام ذمہ داران جو یہاں بیٹھے ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ تمام لوگ اگر اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں آپ بھی مجلس کے کینڈیڈیٹ بن سکتے۔ بھائی ممتاز خان صاحب رکن بلدیہ تھے، احمد پاشا قادری رکن بلدیہ تھے، جعفر حسین رکن بلدیہ تھے، کوثر رکن بلدیہ تھے۔ یہ سب تو اراکین، احمد پاشا قادری۔ تو اگر آپ ایسا ہی یہی سمجھیں گے کہ یہی میں کر لیتے رہوں گا، ایک مرغی کی طرح چونچ مارتے رہوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر ترقی کرنا ہے، آپ کو اپنا ایمبیشن رکھنا بہت اچھی بات ہے سیاست میں، مگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایسا ہے نا کہ ایک تو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہمارے اعمال، دوسرا وہ سیل فون ریکارڈ کرتا ہے اعمال، جیسا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو احتیاط کریے، اچھا کام کریے، اور یقیناً سیاست میں آگے بڑھنے کا شوق رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ہے، ہونا بھی چاہیے، اور مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ مگر اگر آپ لوگ، یا نہ صرف اراکین بلدیہ بلکہ بشمول اسد الدین اویسی کوئی بھی ہو، ہم کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے اور لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک اہم بات، کل بی جے پی کا جلسہ ہوا، وزیر داخلہ آئے، کانگریس کا جلسہ ہوا، ٹھہر جائیے، کانگریس کا جلسہ ہوا، کہاں پہ ہوا؟ آج کل نہیں معلوم کہاں ہے لوگ، تو خیر جلسہ ہوا۔ دونوں جلسوں میں ذکر خیر مجلس کا ہی ہوتا ہے، دونوں میں جلسہ ذکر خیر مجلس کا ہوتا ہے۔ ان کے پیٹ میں ان کو کہ پینچش کی بیماری ہے، یعنی ایسا دکھتا ہے کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا، مجلس کے خلاف بولے تو سکون ملتا ہے لوگوں کو۔ انہوں نرمل میں بول رہے، انہوں کہاں بول رہے، وہاں بول رہے۔ ارے اپنی بات کرو نا، نہیں مجلس کو ایسا کریں کہ ارے مجلس کو انشاءاللہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آئے تھے نا امت شاہ، چار مینار کے پاس آ کے، کیا ہوا وہاں پہ وہ وارڈ میں؟ آنے کا مقصد کیا تھا کہ راج موہن کو ہرانا، اور آپ کے گھانسی بازار سے محمد غوث، ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے جماعت کے، ان کو ہرانا۔ دونوں ہار گئے آپ۔ ہمارے 44 تھے، 44 کم آگے۔
اب یہ نتیجہ آنے کے بعد انہوں وہ ایک بات بول رہے، انہوں ایک بات بول رہے. ارے پہلے تم طے کر لو تمہارا دشمن کون ہے. تم پورے مل کے لڑنا چاہ رہے، آ جاؤ تیار ہو. ایک بات یاد رکھیے، مجلس کی جو کامیابی کا راز جو اللہ نے ہم کو عطا کیا، یہ نعمت ہے. مجلس یاد رکھیے. میں چلے جاؤں گا اس دنیا سے، یقیناً جاؤں گا، آپ سب جائیں گے، ہم سب جائیں گے، مگر نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ مجلس کسی سیاسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے کامیابی کے لیے. یہ مجلس کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے. دوسرے پارٹیوں کیا ہوتا ہے کہ انہوں میاں بیوی بنے تو جیتتے، یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں ہمیشہ اللہ ہم بولا ہے نہیں. یہ مجلس کی طاقت ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر قصہ کیا ہے ان لوگوں کا، کہ بڑے سے بڑے طوفان آتے، یہ لہر وہ لہر چلتی، مگر یہاں پر کسی کے لہر کا اثر نہیں ہوتا. آخر ان کے پاس کون سا ویکسین ہے؟ یہ آپ کی محنت، ہمارے بزرگوں کی محنت رہی ہے. اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس سے ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے اس چیز کو. خیر انہوں ایک گالی دیے، انہوں ایک گالی دیے. گالی دے سکتے، بابو آ کے لڑو نا، الیکشن کون روک رہا تمہاری؟ آؤ آپ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب چھوڑو، ہمارے خلاف آ جاؤ. کہاں سے آتے آؤ. یعنی عجیب ہے کہ 44 ہم جیت گئے تو یہ جو بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے لوگ، جس کو حیدرآباد میں بولتے ڈیڑھ ہوشیار، انگریزی میں بولتے کلیور بائی ہاف. کلیور بائی ہاف، اردو میں حیدرآباد میں بولتے ڈیڑھ ہوشیار ہے، نہیں بولتے. نہیں، ہندو مسلم ہوگا تو 44 جیت گئے ہوں. ارے دیوانے، بہت بڑے عقل مند ہیں. سیاست کے ارسطو زماں ہوں گے، ہو سکتا. یہ راج موہن چوتھی مرتبہ کیسے جیتا؟ ہمارا یادو کیسے جیتا کاروان سے؟ کیسے جیتے بتاؤ آپ؟ ہندو مسلم اگر ہو گیا تو کام کرے نا. عوام کے درمیان میں تھے، عوام کی تکلیف تو سمجھتے تھے. محنت کرتے ہیں، محنت کرتے رہے. اور الیکشن میں پیدل دورہ کرتے. آپ سے وہی نہیں ہوتا، آپ خالی گاڑی میں آتے، یوں کرے، بیٹھے، بھاگ. محنت کر رہے ہم لوگ. دارالسلام میں بیٹھتے ہیں، ہفتے میں 6 دن دارالسلام میں MLAs، اراکین بلدیہ، صدر مدین دستیاب ہے. تو یہ کام مجلس کا نہیں. وہ ہندو مسلم کر لی، مجلس ہم کرے. بابو ایک بات یاد رکھو، اگر اور لڑتے تو پھر کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو. تو یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ جس کو ہم بولتے کلیور بائی ہاف انگریزی میں. ہم نہیں لیے ڈپٹی میئر، ہم بولے آپ رکھ لیجیے ڈپٹی میئر، ہم کو کام کرائیے آپ، ڈیولپمنٹ کا کام ہمارے کو ہونا. اور اراکین بلدیہ کو میں سختی سے کہہ رہا ہوں، بلدیہ کے اجلاس میں اپنے اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے آپ لڑیں گے. آئندہ اجلاس میں پوچھیں گے یہ میرے وارڈ کا مسئلہ ہے، کیوں حل نہیں ہوا. یہاں جارے آنا موقف دکھاؤ، یہاں اپنا غصہ دکھاؤ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، یہاں اپنی طاقت دکھاؤ، یہاں اپنی قابلیت دکھاؤ. یہ اراکین بلدیہ کی، اراکین اسمبلی کی اور رکن پارلیمان کی ذمہ داری. اور اس سلسلے میں ہماری کئی نمائندگی کی گئی ہماری طرف سے. وزیر بلدی نظم و نسق سے میں ملا، ان کو بتایا، وہ میٹنگ بھی لیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بتایا گیا کہ میر عالم کے تالاب کو بھی خوبصورت بنائیے. وہاں بول رہے کہ فاؤنٹین لگائیں گے. ہم بولے کچھ بھی لگاؤ، اچھا کرو. وہاں پہ چین لنک برج کا پروپوزل اکبر صاحب میرے کو بولیے، وہ بھی دیا ہوں میں. آرام گھر سے زو سے آرام گھر کا ایک ایلیویٹڈ کوریڈور کا سوائل ٹیسٹنگ چل رہی ہے. بہادر پورہ کا فلائی اوور بہت سالوں سے کام مکمل نہیں ہوا، اب تھوڑی اس میں حرکت آئی ہے. اویسی ہاسپٹل کے پاس بھی کام تیزی سے چل رہا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں بارش سے جن
یا خودپرا کے جن علاقوں میں پانی آیا تھا وہاں پر الحمدللہ نالے کا کام چل رہا ہے، تھوڑا سلو ہے، تیزی پیدا ہوں گی. اور پھر آپ کے ڈبل پورا دروازے سے لے کر گنگا نگر تک ڈرین کا کام ایک بٹ کا وہ بھی اب شروع ہوگا. فراز صاحب کے ایریے میں شیخ پیٹ میں جا کر کاموں کا اناگوریشن کیا، دیکھا جو کام ہوئے. ایراگڈا میں مقامی رکن بلدیہ شریف صاحب واٹر ورکس سے نمائندگی کر رہا تھا، ہم واٹر ورکس کے سیوریج لائن کے لیے ایم ڈی سے نمائندگی کی، وہ کام بھی انشاءاللہ منظور ہوا ہے. بولکپور میں پانی کی لائن اور سیوریج لائن کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، قریب 80-90% مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد روڈ کے پیچ ورک کا کام وہاں پر ہوگا. یہ مجلس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. تو یہ ہم کو ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، اور نومبر کے مہینے میں ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کرانا ہے. اور ناموں کا اندراج صرف یہ 7 حلقوں میں نہیں بلکہ پورے جی ایچ ایم سی میں جتنے اسمبلی حلقے جات ہیں وہاں آپ لوگ ناموں کا اندراج کرائیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہوں گی، پوری آپ لوگوں کی رہبری کی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا اور ایک اچھے پیمانے پر وہ کام وہاں پر کریں گے. تو یہ 5-6 چیزیں تھیں، اسی لیے آپ کو یہاں پر اجلاس کو رکھا گیا. اور اس کی فکر مت کریے کہ لوگ بار بار ہر جگہ پر مجلس الیکشن لڑ رہی، مجلس سیاسی جماعت ہے، الیکشن کیوں نہیں لڑیں گی؟ کل تک آپ مجلس کے مخالفین بولتے تھے یہ چھوٹی جماعت ہے، یہ وہ اولڈ سٹی کی جماعت ہے، یہ پل کے اس پار کی جماعت ہے، یہ رکشے والے غریبوں کی جماعت ہے. بالکل ہے، غریبوں کی آواز ہے. اگر میں نے آپ سے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا 2014 میں 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن میں کہ آپ مجلس کے امیدوار کو بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب کریے تاکہ ہم جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں لے کر جائیں، کہا تھا نا میں نے. ہم نے حیدرآباد کی عوام سے کہا تھا کہ یقیناً ہم اپنی برتری کو، اپنی جماعت کی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے، بھارت کے کونے کونے میں جائیں گے. تو عوام سے وعدہ کیا ہم نے، اور عوام کے سامنے عوام نے ہم کو ووٹ دیا. مگر الیکشن کیوں لڑ رہے تھے؟ کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ الیکشن لڑنا ایک سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے، جمہوریت کے لیے ضروری ہے. لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے جمہوریت کے تعلق سے. اور جب تک آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ سے نہیں کامیاب ہوتا تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. الیکشن لڑیں گے، جیتیں گے بھی اور ہاریں گے بھی. ہم بلدیہ کا الیکشن لڑے کرناٹکا میں، گلبرگہ میں لڑے، گلبرگہ شریف میں، ہبلی میں لڑے اور بیلگام میں لڑے. الحمدللہ ہبلی میں کامیابی ملی، بیلگام میں بھی ایک رکن بلدیہ منتخب ہوا، گلبرگہ میں کینڈیڈیٹ منتخب نہیں ہوئے. مگر یہ لوگ آپ کو نہیں بول رہے. گلبرگہ میں کتنے ووٹ ملے مجلس کے امیدواروں کو نارتھ کی اسمبلی سیٹ سے معلوم آپ کو؟ 16,500 ووٹ ملے. 16,500 ووٹ ملے. اب اسمبلی الیکشن آئیں گا 2023 اپریل میں لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو الیاس باغبان کو وہاں سے مجلس کا ایم ایل اے اللہ منتخب کرے گا. اب میں جاؤں گا، ابھی جاؤں گا، جیسا ٹائم ملے گا گلبرگہ کو جا کے گلبرگہ کے عوام سے ملوں گا. ان کو وہی فکر ہے کہ پھرتے کہیں پھرتے کہیں. اس لیے پھرتے کیونکہ ہماری اماں جو ہے ہمارے کو سفر کے مہینے میں پیدا کی. سفر کے مہینے میں پیدائش ہے میری. ہماری والدہ شکایت کرتے آتے نہیں، ملتے نہیں، بولا اماں آپ سفر کے مہینے میں پیدا کرے، میں کیا کروں. So I was born in month of سفر. I am on سفر. زندگی خود ایک، ہم زندگی کے مسافر ہیں. ہم تمام مسافر ہیں، ہم تمام مسافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ زندگی کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان جو ہے سفر پر ہے اور تھک کے جھاڑ کے پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، اس کو اور آگے جانا ہے. منزل ہماری بہت آگے ہے، منزل ہماری بہت آگے ہے. سفر پہ رہتے، کام کرتے ہیں،
میں بھی بیٹھ لا کے بیٹھوں دارالاسلام میں ہو گیا کیسا ہوں گا؟ کام کرنا جب تک اللہ مجھے عزت دیا، دولت دیا، مقام دیا، بولنے کا تھوڑا سلیقہ دیا، اکبر الدین اویسی کی طرح نہیں بول سکتا مگر اپنے اسٹائل میں بولتا ہوں، بولتے ہیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا. میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان چیزوں کو ان جگہوں پر اللہ مجھے جانے کا موقع ملے گا. تم کر رہے ہیں کام، اس میں ان کو سب کو تکلیف ہے. نہیں یو پی کیوں جا رہے، وہ کل بول رہے کوئی صاحب، نہیں وہ سی ایم کہتے ہیں وہاں بیٹھے دلی میں، وہ ہمارے سے بات کرے. ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہارے مائی باپ جو ابھی تک ماشاءاللہ سے بیچلر ہیں، وہ امیٹھی کیوں ہار گئے؟ میں گیا تھا امیٹھی کیوں، امیٹھی انہوں ہار گئے، کیرلا میں آگے جیتتے. ارے ان کا غصہ ان پہ نکالو نا. تم ہار رہے ہر جگہ پہ، نہیں کیوں جا رہے؟ کیوں نہیں جاؤں گا میں؟ مجلس جائیں گی اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ میرے جذبات کو جانتا ہے کہ میں ہندوستان کے بھارت کے کسی کونے میں اپنی جماعت کے پرچم کو دیکھتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے کہ اللہ تو یہاں تک پہنچا دیا. یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہماری اطمینان اور اعتماد، آ گیا پرچم یہاں تک پہنچ گیا. یہ ہماری کامیابی ہے. اب انتخابات میں کامیابی دینا آئے گی، کب آئے گی؟ میری زندگی میں آئے گی یا میری زندگی کے بعد آئے گی، وہ تو اللہ جانے. مگر کوشش کرنا تو میرا کام ہے نا، کوشش کرنا تو میرا کام ہے اور کوشش کریں گے. میں 100 تقریر بھی کر لوں مگر اللہ اگر دلوں میں محبت نہیں ڈالا تو میرا کام بولنا ہے، سمجھانا ہے، محنت کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو کامیابی ملے گی. بہار میں ملی ہم کو، بہار میں کامیابی 5 MLA آپ کے جیت کر آئے. سیمانچل کے علاقے میں، پسماندہ علاقے میں 5 MLA جیت کے. آپ جا کے پوچھو بہار کے اسمبلی میں، مجلس کے 5 جب دیوانے جاتے ہیں وہاں پر، اسمبلی کے سب لوگ دیکھتے ہیں اب کیا کرنے والے، یہ لوگ کیا بولنے والے. یہ کام مجلس نے کیا. سیمانچل کی پسماندگی کی آواز، سیمانچل کی لڑائی، بہار کے اختر الایمان کی قیادت میں وہاں پر انظر نعیمی صاحب، شاہ نواز صاحب، ہمارے تمام جتنے اختر الایمان اور ہمارے اراکین سب لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کامیابی ملی ہم کو. مہاراشٹر میں 2 MLA مجلس کے الیکشن لڑے تو جیتے نا. کوئی لا کے دیتا آپ کو، میرے کو بناؤ بولے تو لڑنا پڑتا. اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ 23 سال سے شیو سینا کا MP تھا، مجلس ہرائی ان کو، آپ نہیں ہرا سکے. جو آج حیدرآباد کو آ کے دونوں یہ آجوج ماجوج جو بول رہے ہیں، ہم لڑے الیکشن، کامیابی. اب یو پی کیوں جا رہے، جھارکھنڈ کا جائیں گے بھائی. بنگال میں نہیں ملی کامیابی، کیا ہمارے حوصلے پست ہیں؟ نہیں ہے. کیا ہم کو تھوڑی تکلیف ہوئی؟ یقیناً ہوئی، ہم کامیابی انسان ہیں. مگر کیا میرے حوصلے پست نہیں ہو سکتے؟ میرے دل و دماغ میں صرف یہی بیٹھا ہوا ہے کہ کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، لڑنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، مجلس کو پہنچانا ہے تاکہ مجلس مظلوم عوام، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، اور خاص طور سے مسلم اقلیت کی ایک آواز، سیاسی آواز بنے. یہ ہماری کوشش ہے. اب ان کو اس کی تکلیف ہے. اچھا انہوں جو کیا کر رہے ہو، کون سی جگہ نام جلسہ کہاں ہوا، وہاں تم کیسا ہار گئے؟ میری وجہ سے ہارے. KCR جیت گئے وہاں پر. کیا میرے پاس جنات ہے؟ میں ان کو بولا جا کے لوگوں کو بولو ایسا. نہیں میں مدد نہیں، میرا بھائی مدد. یہ کب تک چلے گا بابا؟ مقابلہ کرنا چاہ رہے، ہم کرنے تیار ہیں تمہارے سے مقابلہ، اور کریں گے مقابلہ. ہم مقابلے سے نہیں ہٹتے پیچھے. بھارت کے کونے کونے میں اگر مجلس جا رہی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے جا رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے اور عوام تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بولتا ہے بولو کہاں بتاؤ بھائی 3 پارلیمنٹ کی سیٹ مجلس لڑی، حیدرآباد،
اورنگ آباد کشن گنج. پھر ماں باقی پہ کون جیتا؟ ہم ذمہ دار ہیں. کیا مسلمان ووٹ نہیں دیا بی جے پی کے خلاف؟ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو دیا، ووٹ دیا، سب کو دیے. آپ کا ووٹر کہاں چلے گا؟ وہ نہیں بولتے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم کو اور جستجو کرنا. اور یہ کوئی اپنے دل میں بات کو پیدا مت ہونے دو. یاد رکھو، میں حیدرآباد کا ایم پی ہوں، کدھر بھی ہوں گا میں حیدرآباد کی طرف بھی نظر رہتی ہے. کوئی بھی اگر یہ سمجھ رہا نہیں بات پھر رہے، بھائی پاشا مت سمجھو حیدرآباد میرا ہے. حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کون کیا کر رہے، کون کیا کھچڑی پکا رہے، معلوم ہوتا. چھوٹا ہے مگر نہیں، میں یہاں کا ایم پی ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک رکھے گا، اللہ جب تک ذمہ دار بنا کے رکھے گا، پوری حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد میں جماعت کو اور مضبوط کریں گے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ نومبر میں ووٹر لسٹ کے ریویژن جب ہوگا، نام ڈالیے، دیکھیں گے 23 میں کیا ہوتا. پورے آ رہے نا بانکر پہلوان، جاؤ بھگا، دوڑو آپ، ہم دیکھیں گے بیٹھ کے کتنا دوڑتے تم، دوڑو، دیکھیں گے. 23 میں معلوم ہوگا کیا ہوگا، نہیں ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا. تو یہ مجلس کی کوشش ہے، اور مجلس کی کوشش میں ہم تمام کو مل کر آگے بڑھنا ہے. اور اسمبلی کے اس اجلاس میں ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی سیکریٹریٹ کی مسجد کو جو شہید حکومت نے کیا تھا اس کی دوبارہ فوراً تعمیر شروع کی جائے. اس کا مطالبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کریں گے کیونکہ حکومت نے کورٹ میں بھی جواب دیا، اسمبلی میں بھی ایشورنس دیا. ہم چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے، اور ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. چیف منسٹر، میں تو میٹنگ ابھی ہماری میٹنگ میں بولا بھی ہوں اراکین اسمبلی کے، چیف منسٹر نے یادادری میں جو مندر بنایا، لوگ بولتے ہیں کوئی 1200 کروڑ کا ہے، کوئی 2000 کروڑ کا ہے. بہت اچھا کیا بنایا آپ نے، مگر اب بی جے پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے گی. بی جے پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے. تو ہم چیف منسٹر سے بولیں گے کہ انہوں چیف منسٹر سنا، پرائم منسٹر کو دعوت دیے، اس کے اپگھاٹن میں، اس کے افتتاح میں آئے. تو آپ یہ بھی کروا دیجئے. کتنے 5-6 کروڑ کی مسجد اکبر الدین اویسی صاحب نے نقشہ ہی بنا دیا ہے، تو یہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا. عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا. اور یہ جو نوٹرائز ڈاکیومنٹ کی رجسٹری کی جائے، جو ہمارے اس بہت سے علاقوں میں نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹری، اس کے تعلق سے اٹھایا جائے گا مسئلے کو. اردو ٹیچرز کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کرنا ہے، وہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایک 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو مجلس کی طرف سے ایک سیمینار ہم کر رہے ہیں. پورے معاشیات کے، صحت کے، غربت کے، جو اینٹی پاورٹی کے جو ماہرین ہیں ان کو یہیں بلا رہا ہوں میں، تاکہ وہ ایک پیپر بنا کر ڈیٹا دیں گے جو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. اچھا کیا چیف منسٹر نے کہ دلت سماج کے لیے انہوں نے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کیا، بہت اچھا ہے. ہم وہ فائنڈنگز اور وہ تمام چیزوں کو ڈیٹا کے ساتھ ہم اپنے اراکین اسمبلی کو دیں گے کہ اسمبلی میں اس کو بھی اٹھا کے بتائیں کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا یہ پوزیشن ہے. اور حکومت سے ہم مزید مطالبہ کریں گے کہ اس فائنڈنگز اور اس ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ان سفارشات کے جو ماہرین نے، اور ان میں وہ ماہرین بھی ہوں گے جو سدیر کمیشن میں ذمہ دار تھے، تو ان یہ رپورٹ دیں گے. اور اس میں ہاں اسکالرشپ کے پیسے نہیں آ رہے بچوں کو. اور اسکول ایجوکیشن، اکبر الدین اویسی صاحب نے بہت اچھا بات کہی کہ کووڈ کی دوسری لہر کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ اپنے بچوں کو نکال چکے ہیں، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ اسکولوں میں شامل کی ہیں بچوں کو. تو گورنمنٹ اسکول کے حالات کو اچھا رکھنا. اردو دوسری سرکاری زبان میں حکومت نے اعلان کیا تھا
کہ ایگزام جو ہے گورنمنٹ کے جو ریکروٹمنٹ کے ایگزام اور 50,000 نوکریوں کا اعلان اس کا بھی اردو میں ایگزام ہو. ڈگری کے جو اردو میڈیم کالجز ہیں پورے تلنگانہ میں اس میں کئی پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا. اس سلسلے میں اکبر صاحب اور کوثر صاحب نے نمائندگی کی متعلق عہدیداروں کے ساتھ، تو اس کو اٹھایا جائے گا. اور آپ کے اور کیا، ہاں یہ ہو گیا چنچلگوڑا جیل کو منتقل کرنا. لکھ جاؤ اس کو، آپ کونے میں لے جا کے ڈالو. وہاں پہ جو زمین ہے 40 ایکڑ کے قریب ہے، وہاں پر آپ اسکول بناؤ، کالجز بناؤ، آئی ٹی سینٹر بناؤ، ملٹی کلچرل سینٹر بناؤ. وہ کام میں آئے گا، یہ مجلس کا مطالبہ رہے گا. اور یہ پورے مسائل ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی. اقلیتوں کا بجٹ جو ہے، جو تیسرا کوارٹر شروع ہوگا سال کا، وہ ریلیز نہیں ہو رہی. تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہمارے اراکین اسمبلی اٹھائیں گے. اسمبلی میں اب نہیں معلوم کتنے دن تک اسمبلی چلے گی، مگر یہ طے پایا ہے. تاکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم یہ مسائل اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے اراکین اسمبلی ان مسائل کو اٹھائیں گے. اور یہ شہر کی ترقیاتی کام ہو، ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، اس کے تعلق سے. اور میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدرآباد کا جو شمشاباد ایئرپورٹ ہے، شمشاباد ایئرپورٹ میں ریاستی حکومت پارٹنر ہے. ان کا 30 سال کا اگریمنٹ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کافی اس میں لمبا عرصہ ہو چکا ہے. وہ رینیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں چیف منسٹر سے مطالبہ کروں گا کہ اخباری اطلاعات کے مطابق حکومت، اخباری اطلاعات نہیں معلوم سچ ہے، اخباری اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے کونے کونے سے میٹرو کو ڈالا جائے گا ایئرپورٹ تک. تو ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اولڈ سٹی سے بھی لے کے جائیے، بھائی فلک نما سے شمشاباد ایئرپورٹ تک لے کے جائیے میٹرو آپ. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو پرانی لائن کا کام اب تک شروع نہیں ہوا ہے، جو دارالشفا سے آپ کے اعتبار چوک سے ہوتے ہوئے شالی بنڈا روڈ سے، اس کو بھی کرا دیجیے. مجلس چاہتی ہے ہونا، وہ حکومت کا کام ہے، اس کو کرائے. اب تو میٹرو لاس میں چل رہا ہے، تو حکومت ان کو ان کا جو قرضہ ہے اس کا کچھ کر رہی ہے، تو آپ دے دیجیے. اور حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں. یہ کون سی جگہ میں زمین بیچے؟ ہاں کوکا پیٹ، خانم میں. خیر جہاں بھی زمین بیچی حکومت، 14 ایکڑ زمین حکومت آکشن کرے، حراج کرے. کتنے پیسے آئے معلوم آپ کو؟ کتنے پیسے آئے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. 2,700 کروڑ روپیہ ہے حراج میں، خالی 14 ایکڑ میں. ہم حکومت سے بولیں گے 4 ایکڑ بیچ کے 2 ایکڑ میں کرا دو پورا میٹرو کا کام. ہوتا نا بھائی، 4 ایکڑ بیچ کے 2 ایکڑ کے پیسوں میں آپ کرا دو کام. ہمارا تو ہونا میٹرو، خیر یہ بول رہا ہوں میٹرو ہونا ہمارا. اگر شہر کے کونے کونے سے شمشاباد ایئرپورٹ کو میٹرو جائیں گی، تو آپ تو ایئرپورٹ میں پارٹنر ہیں. ایئرپورٹ میں اسٹیٹ گورنمنٹ پارٹنر ہے، اور یہ کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا مطالبہ ہے. ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم کام کراؤ بول رہے ہیں، اور کام کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرالم منڈی میں ممتاز خان صاحب اور میں مل کر وہاں پر سیوریج اسٹارم واٹر ڈرین کا 2 کروڑ 80 لاکھ کا کام انشاءاللہ سیوریج لائن میرالم منڈی، اور پھر میرالم منڈی کو اچھا کریں گے. وہ کنسلٹنٹ کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے. اور آپ کے یہ کاروان کے ایریے میں ملٹری کو، میں خود لیٹر لکھا ہوں ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کو کہ بھائی آپ ملٹری سے ایک پانی کی اسٹارم واٹر ڈرین کی لائن ڈالی جائے گی، تاکہ وہ جو پانی نیچے اتر کر آتا اوپر جوبلی ہل سے، اور نیچے جا کر پورا محمدی لائن میں، شاطن تالاب میں، وراثت نگر میں، بالڈی نگر میں، نظام کالونی میں، آپ کے اس طرف سے پانی آتا شیخ پیٹ سے. اس کا بھی ہم پروپوزل دیے کہ جیسا آئے گا انشاءاللہ وہ کام بھی تیار ہے. پھر آپ کے مرغی نالے کا کام نام پلی میں میراج صاحب توجہ لے رہے ہیں. بلکاپور نالے کا کام، اور بہادر پورے میں ہاشم آباد کا کام موزنات. اور میں کل ہی 2 دن پہلے کمشنر سے بات کی، کام میں تیزی پیدا کرو آپ. یہ کام پورا مجلس کر رہی ہے. یہ سب باتیں مجلس کے پلیٹ فارم سے سنتے آپ. یہ دونوں کے کیا دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم ہے کہ ہندو مسلم؟ ارے یقیناً بھائی ہم کو فخر ہے مسلمان ہے، اس میں کون بول رہا ہے؟ اور ہم اپنی دینی اہمیت کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی شناخت میں کوئی فرق آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، مگر کام کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے تمام سے کہ یہ
اجلاس کے ذریعے آپ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جشن رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں آپ ذرا اس میں حصہ لیجئے اور میرا صاحب سے رابطہ کریے اور اس 2 روزہ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تعاون کریے، اس کو کامیاب کریے۔ ملک کے نامور شعراء اکرام کو، نعتیہ شعراء اکرام کو دعوت دی جائے گی، تلنگانہ کے ہمارے جنوبی ہند کے شعراء کو دعوت دی جاتی ہے۔ جلسے عام میں ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا تاکہ لوگوں میں دوبارہ ان چیزوں کو بیدار کیا جا سکے جو ہم دین کو نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے، دین کو نہیں چھوڑ سکتے، دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، دین کی اہمیت کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم جا کر الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ دعا کرتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس کو کامیاب کرے۔ اور کل جو ہے گنیش کا وسرجن جلوس ہے، اس کو بھی پرامن طریقے سے گزر جائے، ہم تمام اپنا تعاون پیش کرتے آئیں اور پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔